اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار پیچھے راسخین فی العلم ان کے کردار اور اس کے نتائج کا بیان ہوا ہے۔ اب آگے کافرین اور ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کو بے نیاز نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی۔ ظاہر ہے کہ الذین کفروا سے مراد جیسا کہ آیت نمبر 4 میں گزرا ہے، دیکھ لیجئے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں بھی الذین کفروا سے مراد آیات الہی کا انکار کرنے والے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آج اپنے مال کے بہتات اور اولادوں کی کثرت کی وجہ سے آیات الہی کا اقرار کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کل قیامت کے روز نہ ان کے یہ مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، دنیا میں لوگوں کی پکڑ سے بچانے کا تو بڑا ذریعہ ہے۔ اولاد کی طاقت اور قوت، افرادی قوت بھی دنیا میں اپنے مقابل سے پنگا لینے کے لیے مددگار تو ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے پنگا نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آیات الہی کا انکار کرنے سے اس دنیا میں چاہے ان کا کچھ نہ بگڑے، لیکن قیامت کے روز ان کا بگڑے گا، اور جس مال اور جس اولاد کی کثرت پر ان کو آج ناز ہے،
وہ آخرت میں کام نہیں آ پائیں گے۔ تو جہاں فیصلہ ہونا ہے ان کی ہمیشہ کی زندگی کا، اگر وہاں مال و اولاد کام نہ آ سکے تو ہمیشہ کی زندگی پر ان کی موجودگی کا کوئی اثر تو پڑے گا نہیں، کیا فائدہ؟ جیسے بے مال ویسے یہ، جیسے بے اولاد ویسے یہ، جیسے قلیل الاولاد ویسے یہ، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ یہ انکار کہیں آخرت میں ان کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر اس انکار کا رویہ انہوں نے تبدیل نہ کیا تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں پڑنے والے ہوں گے۔ قوم فرعون اور فرعون کا بھی یہی حال تھا، آیات الہی کا انہوں نے بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیات بھیجی، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہوں اور چاہے وہ معجزات کی صورت میں ہوں، سب کا انکار کر دیا، سب کی تعویل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی وہ سزا سے دوچار ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دنیا میں سزا سے دوچار ہو جائیں۔ تو یہ دھمکی آخرت سے متعلق اصلاً ہے، لیکن اس کے اندر ایک پہلو دنیا کے عذاب سے متعلق بھی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ بات ہے تو ان پر عذاب تو دنیا میں آیا نہیں، فرعون اور اس کی قوم پر تو عذاب آیا معلوم ہے، لیکن منکرین آیات قرآن پر تو کوئی عذاب آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ آیا تو اصل میں وہاں پوری کمیونٹی چند لوگوں کو چھوڑ کر سب مخالف تھی، اور مخالفت پر اڑی اور ٹکی رہ گئی۔ تمام تر کاوشوں اور کوششوں کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن یہاں تو نہ ماننے والے بھی دھیرے دھیرے مانتے گئے نا، اور جو بالکل نہیں مانے، جنہوں نے نہ ماننے کا پختہ عہد کر لیا تھا، اڑ گئے تھے، اصرار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہوں اہل ایمان کے ہاتھوں جنگوں میں کٹوا دیا، تو سزا تو ملی۔ آپ یہ کہیں گے کہ طاقت کے بلبوتے پر تو کوئی بھی کسی کو کاٹ سکتا ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں کاٹا۔ کفار کی طاقت کتنی تھی اور مومنین کی طاقت کتنی تھی سب کو معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کٹوایا، فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے فرشتے بھیج کر ان کی پوزیشن مضبوط کر دے، چاہے عذاب بھیج کر ان کی پوزیشن مضبوط کر دے، کرنا اس کو ہے، لیکن ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اصلاً تو اشارہ ہے آخرت کی جانب، اور اس کا سب سے بڑا قرینہ ہے وہ اولئک هم وقود النار، لیکن دنیا کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ یہ اس لیے کہ آگے خود آ رہا ہے کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بالکل اس طرح سے آل فرعون کی طرح، اور جو آل فرعون اور فرعون سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرح، کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ جس طرح فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگوں نے آیات الہی کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دھر لیا، انہیں سخت سزا دی۔ ٹھیک ایسے ہی یہ بھی آیات الہی کا انکار کریں گے تو ان کو بھی سزا ویسے ہی ملے گی۔ یہ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ الذین کفروا سے اشارہ آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں، تو اس کے دو قرینے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات بھی چل رہی ہے الذین کفروا بآیاتنا کی، جیسا کہ آیت نمبر 4 کا حوالہ میں نے دیا، اور ابھی آگے جو آیت نمبر 11 آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کذبوا بآیاتنا نے اس پہلو کو کھول دیا۔ تو قرآن کا انکار یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے۔
قرآن کا انکار کرنے والے دوسرے لفظوں میں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیات ہیں نا۔ اب اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تو اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں بھی دونوں اشارے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آخرت کا عذاب بھی اسی طرح کا کوئی عذاب ہوگا جیسے دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال کر، قید کر کے۔ اگرچہ یہاں بھی جیلوں میں ڈال کر اور قید میں ڈال کر بھی انتہائی اذیتناک صورتحال سے دوچار کیا جاتا ہے، اور ایسی ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی برداشت کرنے والے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے موقع سے ہٹتے نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جاتا ہے تو یہ کڑی سزائیں بھی ان کو ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو سزا ہے وہ اتنی کڑی ہے کہ وہ کسی کو کسی مرحلے میں ہلکی لگ ہی نہیں سکتی۔ پھر دنیا اور آخرت کی سزا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں جسے مجرم گردانا جاتا ہے، شروع میں اسے ٹارچر کیا جاتا ہے اور بہت ساری اذیتوں سے دوچار کیا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ برسوں پڑے ہوتے ہیں جیل میں، کوئی سزا نہیں دی جاتی، کوئی عذاب نہیں دیا جاتا، مگر جیل میں پڑے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ آخرت کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ وہاں جو سزا دی جائے گی، جب جسم اس سزا کا کسی حد تک عادی ہو جائے گا تو وہ عذاب بڑھا دیا جائے گا، اس لیے عذاباً سادہ کا لفظ آتا ہے، چڑھتا بڑھتا عذاب، تو وہ عذاب جھیلنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں چونکہ عذاب دینے والا ہے اس لیے دنیا کے عذاب سے چھٹکارا دے دے گا۔ دیکھ لو نا فرعون، آل فرعون، ان سے پہلے کے لوگوں کو دنیا میں بھی ان کو سزا دی۔ تو یہ سمجھنا کافی نہیں ہے کہ آخرت میں چونکہ عذاب ملنے والا ہے اس لیے دنیا میں تو بچ جائیں گے، یہاں بھی نہیں بچیں گے۔ اور ابھی جو غزوہ بدر اور غزوہ احزاب کا، غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، بدر کا ذکر ہو چکا ہے، احد کا آنے والا ہے، یہ غزوات بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سزا بہرحال ان کو دنیا میں بھی ملنی ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اے نبی ان آیات الہی کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو، ستغلبون، ستغلبون کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت جلد تم مغلوب ہونے والے ہو۔ سین کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقفہ لمبا نہیں ہے، ابھی ایک محاذ پر تمہاری شکست ہو چکی ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی محاذ آئیں گے، اور ان سارے محاذوں کے بعد بالآخر یا تو تم ختم ہو جاؤ گے یا بے دم ہو جاؤ گے۔ تو تم کو بس بہت جلد مغلوب ہونا ہے۔ کہاں؟ فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ، اور تم جہنم کی طرف ہانک کر لے جاؤ گے اور وہاں اکٹھا کیے جاؤ گے۔ آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت کو معمولی مت سمجھنا، جہنم کو ہلکے میں مت لینا۔ بئس المہاد بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ عام طور پر مہاد جب سامنے آتا ہے تو لوگوں کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے ماں کی آغوش کی طرف۔ ارے بھائی اٹھا کے پھینکیں گے تو کہاں؟ ماں کی گود میں نا، اس کو ماں کی گود مت سمجھنا، بڑی اذیتناک گود ہے وہ جہنم کی گود۔ ماں کی گود میں ٹھنڈک ملتی ہے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن جہنم کی گود میں جانے کے بعد ایسی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کی زندگی۔ بہت بری جگہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جگہ اتنی بری ہے تو اس کے لیے مہاد کا استعمال کیوں ہوا؟ اس کے لیے تو کچھ اور استعمال ہونا چاہیے، بئس المکان یا کچھ اور کہہ دینا چاہیے تھا۔
بیت المہاد کیوں کہا گیا؟ مہاد کا لفظ اس لیے کیا گیا کہ جب بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے تو سب کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے، اور ماں اب اسے اپنی گود سے ہٹا کر کسی اور کو نہیں لے جانے دیتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے بیٹے کو چھیننا آسان نہیں ہوتا، باپ سے چھین لینا آسان ہے، حالانکہ ماں کمزور ہے لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر طرح کی قربانی چھیننے نہیں دیتی۔ تو اسی لیے ماں کی گود زیادہ محفوظ جگہ ہے جہاں سے نکلنا بھاگنا، بچہ بھی نکل کے بھاگنا چاہے تو نہیں جانے دیتی، جاڑا بہت ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، روڈ پر ہیں، وہاں سے نکلنے نہیں دے۔ ایسے ہی جہنم کو مہاد اس لیے کہا گیا کہ وہاں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اتنی سخت نگرانی اور حفاظت ہوگی کہ وہ کہیں آنا جانا بھی چاہے تو جا ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھے نا؟ تو اس میں طنز کا ایک پہلو ہے، لیکن حقیقت بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد پھر کہیں اور جانا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اوپر جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے کیا؟ ستغلبون کا، اس کی یہ دلیل بیان ہوئی ہے، اور یہ دلیل اس لیے دی گئی ہے تاکہ جس دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس دلیل کے اندر جو عبرت ہے وہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے یہ دلیل دی گئی ہے۔ ماضی کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے بطور دلیل تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ بھئی اگر اچھی چیز ہے تو اس سے خوشخبری دینی مقصود ہوتی ہے، اور اگر بری چیز ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہاں دلیل میں غزوہ بدر کی تصویر پیش کی جا رہی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت نکرہ تفخیم شان کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے فی فئتین التقطا، ان دونوں جماعتوں میں جو باہم بھیڑیں۔ دونوں جماعتوں میں سے کون کون جماعتیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ایک جماعت تھی جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی۔ اس جماعت کو کون سی جماعت کہیں گے آپ؟ مومنوں کی جماعت۔ تو گویا فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ ہے نا، واخری کافرۃ، واخری کافرۃ، وہاں تقاتل فی سبیل اللہ کے مقابل میں یہاں بھی ایک ٹکڑا محذوف ہے، تقاتل فی سبیل الطاغوت۔ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور وہ جماعت مومنوں کی تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ اب دیکھیں تقابل کے اصول کے تحت دوسرے جملے میں کافرتن بیان کر کے بتا دیا کہ پہلے جملے میں مومنتن محذوف ہے، اور پہلے جملے میں تقاتل فی سبیل اللہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ دوسرے جملے میں تقاتل فی سبیل الطاغوت محذوف ہے۔ بلاغت کی زبان میں اسے متقابل اسلوب کہتے ہیں، تقابل کا اسلوب۔ تو ایک جماعت تو مومنوں کی تھی جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جو طاغوت کی راہ میں جنگ کر رہی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جب اللہ کی جماعت کا مقابلہ طاغوت کی جماعت سے ہو تو پوزیشن کس کی مضبوط ہوگی؟ اللہ کی جماعت کی۔ مانا کہ تعداد میں وہ کم تھے، یہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن جن کے یہاں اللہ کی طاقت شامل ہو جائے تو تعداد کی قلت و کثرت کیا معنی رکھتی ہے؟
ارے بھائی ایک طرف چھوٹے چھوٹے 20 لڑکے ہوں اور ایک طرف 2 پہلوان ہوں، تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان کی پوزیشن ان سے مضبوط نہیں ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت شامل ہو جائے اس سے زیادہ طاقتور کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ اطمینان ہو کہ کم ہونے کے باوجود بھی یہ شکست کھا جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اطمینان کے لیے فرشتوں کی اتنی ہی تعداد الگ سے بھیج دی۔ لو اب تو اطمینان ہو گیا نا کہ تم بھی کم نہیں ہو بلکہ زیادہ ہی ہو۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ کفار اور مشرکین مومنین کو دیکھ رہے تھے اپنے سے جسٹ ڈبل، دوگنا دیکھ رہے تھے نا، جتنے یہ تھے اس کا دوگنا یہ مومنوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، پہلے تو سورہ انفال کھولیے، سورہ انفال آیت نمبر 42 دیکھیے، 42 سے 44 تک۔ آیت مل گئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُهُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا، قلیلہ چھپا ہوا ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور۔ دیکھ رہے ہیں ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافروں کو کم دکھایا۔ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو زیادہ دکھایا، ڈبل دکھایا، دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کی نگاہ میں مومنوں کو کم دکھایا اور مومنوں کی نگاہ میں کافروں کو کم دکھایا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں کم دکھایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو زیادہ دکھایا، تو ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ تضاد ہے کہ نہیں ہے، کیسے تضاد دور ہوگا؟ سورہ انفال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم دکھانے والی بات منام کی ہے، اور منام ظاہر ہے کہ جنگ ہونے کے بعد کم یا زیادہ دکھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو چاہے کم دکھائے چاہے زیادہ دکھائے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو منام میں کچھ دکھانا اسی وقت مفید مطلب ہو سکتا ہے جب جنگ سے پہلے ہو۔
رپورٹ یہ تھی کفار و مشرکین کے یہاں کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں رپورٹ یہ تھی کہ کفار و مشرکین بہت زیادہ ہیں، 1000 کی تعداد میں ہیں۔ فطری طور سے مسلمانوں کا جذبہ ان کے مقابلے میں سرد رہا ہوگا، ان کی کثرت تعداد دیکھ کر، سوچ کر یا معلومات حاصل کر کے اندیشے تو بہرحال رہے ہوں گے، اور کفار اور مشرکین کے پاس جو رپورٹ تھی ان کی تعداد کم ہونے کی، تو ان کا حوصلہ بھی آسمان پہ رہا ہوگا، ان کا حوصلہ آسمان پر، ان کا حوصلہ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مومنین کا منام میں ان کی تعداد کم دکھایا، اور ان کو تو پتہ تھا ہی کہ ان کی تعداد کم ہے، اس لیے جو کچھ ان کو دکھایا وہ حقیقت کے بالکل مطابق تھا۔ تو گویا جنگ سے پہلے اہل ایمان کی نگاہ میں کفار بھی کم، اور کافروں کی نگاہ میں اہل ایمان بھی کم۔ اہل ایمان تو فی الواقع کم تھے، اس لیے ان کو خواب میں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سیدھے سیدھے دکھا دینا تھا رپورٹ کے ذریعے سے۔ لیکن کفار کی تعداد مومنوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، اس لیے کم دکھانا علی رؤوس الاشہاد تو ہو نہیں سکتا، خوابی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مومنوں کہ کفار و مشرکین کی تعداد تم سے کم ہے، مگر صاحب رپورٹ تو یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تو یہی دکھایا ہے، اور نبی کا خواب غلط تو ہوگا نہیں، سچا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سمجھ میں آ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں 1000، اب تم 1313 ہو جاؤ گے، وہ 1000 کم نہیں ہو جائیں گے؟ تمہاری تعداد واقعی ان سے کم ہے، اور جب تمہارے ساتھ 1000 اور مل جائیں گے تو تمہاری تعداد بڑھ جائے گی، ان کی کم ہو جائے گی۔ جن کو معلوم ہو جائے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ فی الواقع ان کی تعداد کم تھی، اس لیے ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بشارت کی وجہ سے کہ 1000 کی فوج ہم بھیج رہے ہیں آسمان سے، ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا۔ اور جب دونوں ٹیمیں حوصلے کے ساتھ میدان میں آتی ہیں تو معرکہ زوردار ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ ہمارے بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، جن میں مولانا اصلاحی صاحب بھی شامل ہیں، کہ معنوی اعتبار سے کفار کی تعداد کم تھی، یعنی وہ حوصلہ اور وہ جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی وہ مدد نہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے جو مسلمانوں کو حاصل تھی۔ اس اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کم دکھایا ان کو تو غلط نہیں دکھایا، یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سے کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک کم نہ دکھایا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو منام میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اب جب لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے استفسار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تعداد تمہاری یوں زیادہ ہوگی اور ان کی کم ہو جائے۔ تو اس طرح دونوں حوصلے کے ساتھ میدان میں آئے۔ اب کیا ہوا؟ میدان جنگ میں جب آ گئے، مسلمانوں کو تو بتا دیا تھا کہ تم کو 1000 فرشتوں سے مدد پہنچائی جائے گی، کفار سے تو یہ کہا نہیں تھا، وہ تو جانتے تھے کہ 313 ہے، ناشتہ کر کے بھی چلے جائیں گے۔ مگر جب میدان جنگ میں آئے تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ایک تعداد نئے فوجیوں کی انسانی شکل میں سامنے آ گئی۔ ارے یہ کہاں سے آ گئے؟
ابھی کچھ لڑ رہے تھے اور کچھ اس ٹینشن میں تھے کہ آخر یہ کہاں سے آ گئے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اچانک کسی کو مدد کہیں سے مل جائے اور آپ کے دماغ میں ٹینشن نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. تب تک پھر ایک جماعت نازل ہو گئی، مردفین پرے کے پرے یکے بعد دیگرے آتے رہے. اور ہوتے ہواتے جب گھمسان کا رن پڑا تو مسلمان ان کو اپنے سے دو گنا نظر آ رہے تھے نہیں دو گنا، لیکن جب کوئی بہت کم آنکا گیا ہو اور زیادہ نظر آ جائے تو ایسے بھی وہ جس ڈبل نظر آتے ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ اب ان کو ان کی طاقت اپنے سے زیادہ مضبوط نظر آئی. یہاں اسی کی جانب اشارہ ہے. علاوہ عظیم واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے جو اس وقت کے حالات پر بھی منطبق ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. اللہ کی مرضی، اپنے جن بندوں کی وہ مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے. چنانچہ اس موقع پر مومنین کی مدد کرنا چاہا، مدد کی. آج بھی تعداد کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر لوگ اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی مدد ان پر نازل فرما سکتا ہے. اس کی فوج تو کہیں چلی نہیں گئی ہے، وہ آج بھی آ سکتی ہے. فرمایا لیکن یہ وہ پہلو ہے جس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کون؟ اولو الابصار، جن کے پاس بصیرت ہو، جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس سوجھ بوجھ ہو، وہی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سب اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے. عبرہ آپ جانتے کس کو ہوتے ہیں؟ عبرتن کسے کہتے ہیں؟ عبرتن کہتے ہیں ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف عبور کرنا. اب اسے یوں سمجھیے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہونا، یہی عبرت ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ بظاہر آپ کے فیور میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ فیور میں ہو جائے تو اس سے آدمی اس نتیجے پر بڑے آرام سے پہنچ لیتا ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط رہا تو یہ مرحلہ بار بار آ سکتا ہے. یہ ہے عبرت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی سزا سے عبرت حاصل کرو، یعنی جس جرم کی سزا اس کو ملی ہے اور جو سزا ملی ہے اگر وہی جرم کوئی اور کرے تو اس کو بھی وہی سزا مل سکتی ہے، اس لیے اس سے عبرت حاصل کرو. اسی کو تو عبرت کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قلیل تعداد نے ایک بڑی جماعت کو شکست دے دی، ان کے چھکے چھوڑا دیے. اب اگر ان کفاروں اور مشرکین کے پاس عقل ہے، بصیرت ہے، تو اس سے وہ ایک نتیجہ نکال کر آئندہ کے لیے اپنی ریشہ دوانیاں کم یا ختم کر سکتے ہیں. سب کو یہ نظر نہیں آتا. ان کو نظر آتا ہے جو دل کی آنکھیں کھولتے ہیں، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو نتائج اخذ کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کو، سب کو نہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کل کفار و مشرکین پاگل ہیں، کل احمق ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہی نہیں کیا؟ عقل کا تعلق ایمان سے ہے، جب ایمان آتا ہے تو عقل آتی، نہیں تو نہیں آتی. عقل دی ہے سب کو، اولو الالباب سب ہیں، اولو الابصار سب ہیں، لیکن عقل استعمال نہیں ہوتی. کہاں؟
جہاں عقیدت میں آدمی ڈوب جاتا ہے، بھکتی جہاں آ جاتی ہے، بھکتی، وہاں عقل کام نہیں کرتی۔ اب جب عقل کام نہ کرے تو عقل مند ہو چاہے بے عقل ہو برابر ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک جرم کیا، ایک آدمی آ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لڑکے نے ایک جرم کیا ہے، میرا لڑکا جرم کر ہی نہیں سکتا، بس اب آپ کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا جرم کیا ہے؟ کون گواہ ہے؟ تحقیق شروع کر دیں، تب نہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بڑا اللہ والا بھی جرم کر گیا اور اس کے مقابلے میں جو بظاہر روڈ چھاپ لگ رہا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بصیرت حاصل کرنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے اور اندھ بھکتی کا چشمہ اتارنا پڑے گا۔ ان کے ہاں اندھ بھکتی تھی، یہ اندھ بھکتی کا چشمہ لگا ہوا تھا، اس لیے یہ بصیرت حاصل نہیں کر رہے تھے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی نہیں تھی، عقل کا استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اندھ بھکتی ہمارے ہاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے ایک جگہ اسی پر گفتگو کی کہ بھئی دین میں صرف نقل کافی نہیں ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد ایک خاصے پڑھے لکھے آدمی نے روک کے بحث کر لی۔ انہوں نے کہا کیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ عقل کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ عقل کی ضرورت ہے۔ کیوں آپ نے سوال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح بات جاننا چاہتے ہیں تب نہ سوال کیا۔ ہماری ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تب نہ سوال کیا۔ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا استعمال کیجئے، بغیر اس کے استعمال کے کوئی صحیح نہیں تھی۔ بھئی اگر عقل کا استعمال نہ ہوا ہوتا تو ایک خاص دین پر لوگ قائم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جب آخرت کا اور توحید کا تصور اور اس کے دلائل رکھے، دلائل پہ غور کیا، تبھی نہ اس کو چھوڑ کے اس راستے پہ آئے۔ لیکن اگر عقل کا استعمال ممنوع ہوتا تو کیسے آتے؟ نہ سوچتے، نہ سمجھتے، نہ قبول کرتے۔ تو دونوں ضروری ہے، عقل بھی چاہیے، نقل بھی چاہیے۔ مجرد نہ عقل سے کام چلتا ہے نہ مجرد نقل سے، اور اہل بصیرت اولو الابصار ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ بھی عقل والے ہیں تو عقل کا استعمال کیا ہوتا کیوں نہیں؟ بتا دیا نا، ابھی میں نے بتایا کہ اندھ بھکتی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ لوگوں کے لیے حب الشہوات، یہ شہوات دراصل مشتہیات کے معنی میں ہے۔ مشتہیات کا مطلب وہ چیزیں جن کو آدمی ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جن چیزوں کو انسان ٹوٹ کے چاہتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں اتار دی گئی ہے، بھر دی گئی ہے۔ زینہ کب کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ جب کسی غلط کو صحیح کا ملمہ چڑھا دیا جائے۔ آپ کبھی کبھی ہم نے دیکھا یہاں آپ لوگ مذاق کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، یہاں ٹورنامنٹ ہوتا ہے، سب کو انعام ملتا ہے۔ کبھی کوئی ساتھی اپنے کسی ساتھی کا مذاق یوں کرتا ہے، پورے کمرے کا کچڑا ایک جوتا کے ڈبے میں بھر کے اوپر سے گفٹ کور چڑھا دیتا ہے اور لا کر کے دیتا ہے کہ مولانا یہ ہماری طرف سے ہمارے فلاں ساتھی کو گفٹ ہے، اور جب وہ کھولتا ہے تو پورے کمرے کا کچڑا ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے زینہ۔ کچڑے کو گفٹ بنا دیا ہے، کچڑا آپ بھی گفٹ بنا دینے سے کچڑا ہی رہ گیا، وہ گفٹ تھوڑا ہو جائے گا۔ تو اصل میں محبوب اور مرغوب چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں سنوار دی جاتی ہے۔
کس حد تک محبت کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر اتنی محبت کرو، یہ فلسفہ دماغ میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب وہ الشہیات یا شہوات کیا ہیں؟ من بیانیہ ہیں، وہ ہیں عورتیں۔ عورتوں کی محبت دل میں ایسی بسا دی گئی ہے کہ یہود سب سے زیادہ اسی حربے کا استعمال کرتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہود کیا، ہنود بھی یہی کرتے ہیں۔ قبلہ مختار عباس نقوی صاحب کی بارگاہ قدس میں یہی تحفہ پیش کیا گیا، جناب شہنواز صاحب دامت برکاتہم کی خدمت اقدس میں یہی پیش کیا گیا، یہی تحفہ۔ جناب اکبر صاحب سعودی عرب کے سفیر کی خدمت میں یہی تحفہ پیش کیا گیا۔ آپ چاہیں تو آپ کو بھی یہ گفٹ مل سکتا ہے، بس اپنے کو تھوڑا کچھ نمایاں کر لیجئے، چاہے مالی چاہے سماجی لحاظ سے، پھر دیکھیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے میں کوئی مبتلا ہو گیا تو سمجھیے کہ بس اب قصہ ختم۔ تو ایک تو لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت سنوار کے ایسے ڈال دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس تحفے کو قبول نہ کیا تو آپ کا کل گڑبڑ ہو جائے گا، اور یہ بات دماغ میں اتر گئی تو بس ہو گیا سارا کام۔ نمبر 2، البنین، اولاد کی محبت بھی لوگوں کی دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ ارے بھائی آپ کا اپنا بیٹا ہے، کم سے کم اس کے خلاف تو آپ یہ فیصلہ مت سنائیے۔ 4 لڑکے ایک جرم میں گرفتار ہوئے جن میں میرا اپنا بیٹا بھی ہے، اس کی وجہ سے سزا ہلکی کر دی یا نہیں دی؟ ہو گیا کام ہو گیا مولوی صاحب۔ مفتی سعید مکھیہ منتری کشمیر کے، جب کشمیریوں نے ان کی بیٹی محبوبہ مفتی کو اغوا کیا تو کچھ مانگیں رکھی، مانگ پوری کر دو، چھوڑ دیں گے نہیں تو مار دیں گے۔ اپنی بیٹی تھی اس لیے مانگ پوری کر دی، ہو گیا کام۔ تو اولاد کی محبت بھی اس طرح دماغ میں اتار دی جائے کہ اگر اولاد غلط کرے تو بھی اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو صحیح مان لیا جائے، تعویل کر دی جائے۔ جب یہ بات دماغ میں اتر جائے گی تو اندھ بھکتی آ جائے گی اور فتنہ سر اٹھائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی کا کیس لایا گیا تھا نا، چوری کا، یاد ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید کو لوگوں نے سفارشی بنا کر بھیجا تھا کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو اللہ کے رسول مان جائیں گے، آپ کو بہت چاہتے ہیں، حسن حسین سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی گود میں جب ساتھ اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے تھے تو آپ کو دائیں پہلو پہ ہیں، اور حسن یا حسین کو بائیں پہلو پہ لیتے تھے۔ اسامہ گئے، اللہ کے رسول نے بہت ڈانٹا، کہا اسامہ سن لو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ عدل قائم ہو گیا، اور اسامہ کی سفارش مان لی گئی ہوتی، عدل قائم نہیں ہوتا۔ تو البنین کی محبت، آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ کیا مطلب اب ہم لوگ کچھ مطالبہ نہ کریں، کرو، صحیح مطالبہ کرو، کیا ضروری ہے غلط مطالبہ کرو۔ نمبر 3، القناطیر المقنطرہ، قنطار جانتے کس کو کہتے ہیں؟ قنطار، قنطار بنے مال کثیر، المال الکثیر قنطار، اور المقنطرہ جو ڈھیر مال اکٹھا کر دیا گیا ہو، ڈھیر یعنی ڈھیروں مال کا ڈھیر، قنطار المقنطرہ۔ اب آپ کہیں گے اس ترکیب کی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی ترکیبیں تو اور بھی ہیں، تب تو آپ نے نہیں اعتراض کیا۔ ذل ذلیل کی ترکیب بھی تو آئی ہے نا، بلا وجہ نہیں ہے۔ جب قنطار مقنطرہ کے ساتھ آ جائے
یا قنطار کے ساتھ مقنطرہ بھی آ جائے تو معنی ہو جاتا ہے مال کا ڈھیر ہی نہیں، بہت سارے مالوں کا بہت بڑا ڈھیر۔ جیسے ظل کے معنی سایہ اور ظل الظلیل کے معنی انتہائی گھنا سایہ، قرآن نے اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 57۔ آیت مل گئی؟ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ ظل کے ساتھ ذلیل آیا تو بس بالکل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دھوپ کا ذرا بھی اثر، اس کی دھمک بھی نہیں آنے پائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ مکان میں بالکل ہی دھوپ کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ پیک ہے تو گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور اگر یہی چھاؤں پیڑ کے نیچے مل جائے، معمولی سی ہوا کہیں کی بھی چل رہی ہوگی، اس کے مقابلے میں وہاں زیادہ راحت ہوگی۔ اس لیے جنت کا حوالہ دیا گیا تو اس میں ظل الظلیل کا نام لیا گیا۔ اب یہ قناطیر مقنطرہ کا بیان ہے۔ یہ ڈھیروں مال سونے کا بھی ہو سکتا ہے، چاندی کا بھی ہو سکتا ہے۔ سونا اور چاندی کی محبت دل میں اتر جائے، بس دیکھیے۔ اسی طرح خیل مسومہ ہیں، وہ گھوڑے جن کو نشان زد کیا جاتا ہے جنگوں کے لیے، اسپیشلی ان کو پالا جاتا، ان کی اعلیٰ درجے کی غذا کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو الخیل المسومہ کہتے ہیں۔ اسی فتنے میں تو مبتلا ہو گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہی کا پریڈ دیکھ رہے تھے نا۔ ان کی محبت دل میں نہیں اتری تھی، لیکن جب پریڈ شروع ہوا اور ان کو لگا واہ کیا گھوڑے ہیں، پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے، مقابلہ دلچسپ ہوا۔ کوئی بڑی شاندار ٹیم لڑ رہی ہوتی ہے، یاد ہی نہیں آتا کہ اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، وقت گزرنے کی ارے تو نماز چلی گئی۔ کھیل اپنی جانب ایسا متوجہ کر لیتا ہے کہ اچھے اچھے ارباب تقویٰ بعد میں جا کے گرتے پڑتے ہیں، ہے خطرناک یہ۔ والانعام، اور چوپائے، آپ جانتے ہیں انعام کا اطلاق بالعموم گائے بیل بھیڑ بکری اور دمبا دمبی اور بولیے معاذ اور زان، ان پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ جانور جو بالعموم پالے جاتے ہیں، چاہے عقیقہ کرنے کے لیے، چاہے کاروبار کرنے کے لیے، چاہے ولیمے کے لیے، چاہے قربانی کے لیے، مگر اسپیشلی پالے جاتے ہیں۔ اور ان پر توجہ تو اتنی آپ لوگ دیتے ہیں، قربانی کے جانور چھوٹے رہتے ہیں سب کا گیہوں کھانے کے لیے، اتنی توجہ ان پر ہوتی ہے۔ خوب موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے، تاکہ جنت میں جب وہ جائیں ان پہ بیٹھ کے جائیں تو ٹپ 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 نکل جائیں، کہیں گرنے نہ پائیں، لڑکھڑائے نہ، اس لیے سب کا گیہوں کھلا کر کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑا فتنہ، معمولی نہیں ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں بھی جو جھگڑا ہوا تھا وہ انہی جانوروں کا ہوا تھا، جس کا فیصلہ انہوں نے سنایا تھا۔ تو حضرت سلیمان جو بھی بچے تھے ان کا ابو فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے بڑا خطرناک معاملہ۔ اور بکری اور بیل، پہلے تو جانوروں سے کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، یہ بیل، بھینس اور بکری، مرغی کی شکایت بہت ہوتی تھی، اتنی ہوتی تھی کہ سارے جھگڑے وہیں سے اسٹارٹ ہوتے تھے۔ ایک بار ہم نے مرغی پالی، ہم نے کیا، بچوں نے پالا، گھر میں ہمیشہ بند رکھتے تھے۔ ایک بار اتفاق سے دروازہ کھلا چلی گئی اور پڑوس میں لہسن بویا ہوا تھا، کل لہسن کھوڑ کے کھا گئی، پورا صاف کر دیا۔
اب وہ خاتون آئیں جرجرائی ہوئی اور کہا کھل کھلا دیا، اور بہت بہت الٹا سیدھا اتنا کہا کہ ایک دم سن کے کان پک گئے۔ ہم نے کہا بھائی اس کا معاوضہ لے، کہا معاوضہ لے لیو، ہم بول رہے معاوضہ لیو کے لیے، مطلب جتنی گرمی تھی سب دکھا ڈالا، ہم جتنی مدد کر سکتے تھے کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، معاوضہ دیں تو لیں نہیں، تو کل 7-8 تھیں، کل کاٹ دیا اور ان کے گھر بھر کو دعوت دے دی۔ شام کو آئے تو پوچھا یہ کیسی دعوت ہے؟ ہم نے کہا جن مرغیوں نے آپ کا نقصان کیا تھا سوچا نہ وہ رہیں گی نہ نقصان کریں گی، آپ معاوضہ لینے کو تیار نہیں تھے، سمجھ میں آیا کہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، تو بیچاری اتنی شرمندہ ہوئی کہ آج تک پھر کبھی بھولے سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن ہوتا ہے، اب یہی ہم نے نہ کیا ہوتا تو تناؤ ہو گیا تھا، بہت دن تک جاتا۔ اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا۔ والحرث، اور کھیتیاں، آپ کھیتیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آج تک کھیتوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، 1-1 فٹ کے لیے جنگ چلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں مرغوبات دنیا، مشتہیات دنیا، جب دل و دماغ میں بسا دی جاتی ہیں شیطانوں کے ذریعے سے تو آدمی حق اور ناحق میں تمیز نہیں کر پاتا۔ یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کا اقرار کر لیا تو ان مشتہیات اور مرغوبات سے دستکش ہونا پڑے گا، جس کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، بس یہ ساری چیزیں ہیں، ساز و سامان تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو نعمتیں تمہارے لیے ہیں ان کا استعمال تم کرو، شوق سے کرو، لیکن ذہن میں رہے کہ ان کا استعمال اور ان کا سارا فائدہ دنیا تک محدود ہے، تو کیوں ایسا کرو کہ تمہاری اصل زندگی برباد کرنے کا ذریعہ یہ بن جائیں۔ فائدہ اٹھاؤ بھئی، النساء سے منع تو نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن شادی کر کے ان سے رابطہ کرو، اولاد خوب پیدا کرو، کوئی حرج نہیں، ان کی تربیت بھی کرو۔ سونے اور چاندی کے زیورات رکھنے چاہتے ہو، زیورات کے کاروبار کرو، کوئی منع تھوڑے کرتا ہے، مگر ایماندارانہ کرو۔ تم جانور پالتے ہو، شوق سے پالو، دوسروں کا نقصان نہ کراؤ۔ ارے بھئی تم بہت بڑے زمیندار ہو جاؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن تمہاری یہ زمینداری تم کو فرعون نہ بنا دے، قارون نہ بنا دے۔ مقصود یہ ہے صرف، بس اس لیے فرمایا کہ یہ متاع دنیا کے ساز و سامان، یہ حیات دنیا کے ساز و سامان ہیں، اس لیے اس پہلو سے نگاہ رکھنی چاہیے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ سب ٹھکانے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن حسن مآب اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر دونوں مآبوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو حسن المآب کا انتخاب کرنا چاہیے، نہیں ٹکراؤ ہے کوئی بات نہیں۔ دنیا کے ساز و سامان کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اب اگر اللہ کی محبت پس پشت ڈال دی گئی اور ان کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے، یہی فتنہ ہے۔ حالانکہ اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، مگر جس کا فائدہ اچھا ہے اس طرف جانا چاہیے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، بولو دنیا کی ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر فاؤل ہونے والوں، میں بتاؤں تم کو، اے نبی کہہ دو کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ سنو، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن لوگوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا پر گفتگو بہت ہو چکی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، مگر کن کے لیے؟ جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، یعنی عورتوں سے، بنین سے، قناطیر مقنطرہ سے، سونا چاندی سے، خیل مسومہ سے، انعام اور حرث سے ناجائز اور غلط تعلق نہیں رکھیں گے۔
تو ایک فائدہ تو ہوگا، عالی شان محل ملے گا اور شاندار جاگیر اور جائیداد ملے گی۔ شاندار محل اور شاندار اور عظیم جاگیر اور جائیداد کس مصرف کی؟ اگر جوڑا اچھا نہ ملے، جی اچھا جوڑا بھی ملے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ بیویاں ترجمہ مت کرو، یہ عورتوں کو محروم مت کرو، پاکیزہ جوڑے ملیں گے۔ آپ پاکیزہ تھے یا تھیں تب نہ جنت میں گئے، آپ کو جوڑا ملے گا۔ آپ کی بیوی نالائق ہے، دوسری بیویاں وہ جگہ لیں گی۔ آپ کا شوہر نالائق ہے، دوسرے شوہر وہ جگہ لیں گے۔ مطہرہ، اور آپ جانتے ہیں مطہرہ کن کو کہتے ہیں؟ مطہرہ عام طور سے فرشتوں کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جسمانی، ذہنی اور فکری ہر پہلو سے پاک ہوتے ہیں، وہ مطہرہ ہوتے ہیں۔ جھگڑا بہت ہوتا ہے عورتوں سے، اور آج کل لاک ڈاؤن میں تو میاں بیوی میں اتنے جھگڑے ہوئے، اتنے جھگڑے ہوئے، ریکارڈ ٹوٹ گیا 100 سال کا۔ کل گھر ہی پہ تھے، ایسے باہر رہتے تھے تو جھگڑا کم ہوتا تھا، اور وہ بھی پیسہ کی قلت کی وجہ سے جھگڑا اور بڑھتا تھا۔ بے پناہ جھگڑے، طلاق کے بے شمار واقعات ہوئے اس عرصے میں تو بہت ہوا۔ اللہ تعالیٰ مطہرہ ازواج دے گا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ خوش۔ کیا چاہیے اب؟ شاندار جاگیر، پراپرٹی اور محل، اور پھر ازواج اور اللہ کی رضا۔ جب سیاں خوش ہے تب کیا پوچھنا، جو چاہو کل ملے گا۔ اسی لیے اس نے اعلان کر دیا، مجھے خوش رکھو گے تو لکم ما تدعون، لکم ما تشتہون، جو چاہو کل ملے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کام کچھ نہیں کریں گے یا تھوڑا سا کریں گے، اپنا تڑک بھڑک بنا کے رکھیں گے، اسی سے کام چلا لیں گے، اللہ کو بیوقوف بنا دیں گے۔ نا، اللہ براہ راست کل دیکھ رہا ہے، اس لیے تمہارا کردار ہی تم کو بارگاہ خدا بندی میں باریاب کرا سکتا ہے۔ تمہارا یہ دھوکے سے بھرا ظاہر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں دلا سکتا، اس لیے اس کا خیال رکھو۔ یہ العباد اللہ تعالیٰ کو کیسے عباد چاہیے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے عباد چاہیے؟ اللہ کے بندو سنو، اللہ تعالیٰ کو جیسے عباد چاہیے وہ ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو بارگاہ یہ درخواست کرتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اور ایمان کے کتنے پہلو ہیں آپ سب جان چکے ہیں۔ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، آخرت پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ایمان کے جو تقاضے تھے وہ سب پورے کر رہے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، لیکن انسان ہیں، بتقاضائے بشریت ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ تمام تر محتاط اور تقوی کی زندگی گزارنے کے باوجود انسان ہونے کی وجہ سے، شیطان کے مستقل پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو معاف فرما دے۔ اور اے ہمارے رب معافی ایسی دے دے کہ آخرت میں اس پر گرفت نہ ہو، تب نہ جہنم سے بچیں گے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ العباد ہے نا، العباد کی صفت الذین یقولون، یہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے کیونکہ العباد حالت جر میں ہے، الصابرین والصادقین یہ بھی حالت جر میں، کیوں؟ اس لیے کہ جن کی صفات ہیں یہ وہ حالت جر میں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی
خالی مصیبت جھیلنے والے نہیں، اپنے موقف حق پر ڈٹے رہنے والے، اس کے لیے کوئی سمجھوتا نہ کرنے والے، اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو جھیلنے والے، دونوں پہلو جب تک شامل نہ ہوں قرآن کی اصطلاح میں صبر نہیں ہوا۔ یعنی جو لوگ حق کے مشن پر قائم اور باقی رہنے والے ہیں اور اس پر باقی رہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو جھیلنے والے ہیں۔ نمبر 2، والصادقین، اور راست باز ہیں، سچ گو ہیں، ہمیشہ صحیح بولتے ہیں، تختے دار پر بھی غلط بیانی نہیں کرتے، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، مگر سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ والقانتین، قنوت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، رسول نے ہمارے سامنے جو اسوہ رکھا ہے، بالکل پورے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ان پر چلتے ہیں۔ المنفقین، منافقین نہیں ہے، المنفقین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں۔ کیا خرچ کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو مانگے، جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں، جو چاہو مانگو، اللہ جو مانگے گا کل دیں گے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور جو 10 بجے دن میں اٹھ کر منجن و مسواک کرنے والے ہیں۔ بتاؤ، یہی پہچان ہے نا مومنین کی اس وقت؟ میاں سحر کو اٹھتے ہیں صبح میں ایک دم، اور صرف اٹھتے نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ سے روتے اور گڑگڑاتے بھی ہیں۔ اے اللہ، کل ہم نے فلاں فلاں کام کیا تھا، غلط ہو گیا تھا، معاف کر دے، اب ایسا نہیں کریں گے۔ یہ وقت ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر فریش موڈ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ان کو اپنے عباد ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بات چلی تھی کہاں سے؟ انفال سے۔ انفال میں بنیادی کردار مال کا تھا۔ یہ مال پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر اسی سے ذکر آیا تھا غزوہ بدر کا، کوئی بھی غزوہ قربانی چاہتا ہے، قربانیوں کی فہرست تھما دی، تب عباد اللہ ہونے کا شرف ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔